بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شفا نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کون ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو تو دیکھو اللہ پاک خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ضرب کی وسطوں میں جا کے کتنا صبر کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جانے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ دعاؤں کے جواب دیے جائیں گے، اب تمہارے صبر کے صلے دیے جائیں گے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ کسی کے صبر کو اتنا مت آزماؤ کہ وہ صبر ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ صبر کر لیں ایسے جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ سپر پاور میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تک مسکراہٹ لبوں پر سجانے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد دو نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کرتے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔
وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری شہرم سے زیادہ قریب ہے وہ کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اچھا وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس تھوڑا ہی سفر باقی رہ گیا ہے، ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا اللہ، خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر۔